جب اس عورت نے ان کی بدگوئی سنی تو ان کے پاس دعوت کا پیغام بھیجا اور ان کے لیے ایک محفل مرتب کی اور پھل تراشنے کے لیے ہر ایک کو ایک ایک چھری دی اور یوسف سے کہا کہ ان کے سامنے باہر آؤ۔ جب عورتوں نے ان کو دیکھا تو حیران رہ گئے اور پھل کاٹتے کاٹتے اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور بے سختہ کہنے لگے، حاشا للہ، یہ آدمی نہیں ہے، یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے۔ اس عورت نے کہا کہ یہ تو وہی ہے جس کے بارے میں تم مجھے طعن کرتی تھی، اور بے شک میں نے اس کو اپنے طرف میل کرنا چاہا مگر اس نے پرہیز کیا، اور اگر وہ آئندہ میرا کہنا نہ مانے گا تو وہ جیل بھیج دیا جائے گا اور ذلیل بھی ہوگا۔ یوسف نے دعا کی کہ اے میرے رب، جس کام کی طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں اس سے اچھا مجھے قید ہے، اور اگر تو ان کا فریب مجھ سے دور نہ کرے گا تو میں ان کے طرف میل ہو جاؤں گا اور میں نادانوں میں شامل ہو جاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان کا مکر ان سے دور کر دیا، بے شک وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ پھر ان کو یہ مصلحت معلوم ہوئی مختلف نشانیاں دیکھنے کے بعد کہ کچھ مدت کے لیے ان کو قید ہی کر دیں، اور ان کے ساتھ 2 اور نوجوان بھی قید ہو گئے۔ ان دونوں میں سے ایک نے کہا کہ میں یہ خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں شراب کے لیے انگور نچوڑ رہا ہوں۔ دوسرے نے کہا کہ میں اپنے کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ اپنے سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں، اس میں سے پرندے کھا رہے ہیں۔ آپ ہمیں ان خوابوں کی تعبیر بیان کریں، ہم آپ کو نیک لوگوں میں خیال کرتے ہیں۔ یوسف نے کہا، جو کھانا تم کو ملنے والا ہے وہ آنے نہیں پائے گا کہ میں اس سے پہلے تم کو اس کی تعبیر بتا دوں گا۔ یہ ان باتوں میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے سکھائی ہے۔ جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور آخرت کا انکار کرتے ہیں، بے شک میں ان کا مذہب چھوڑے ہوئے ہوں۔ میں اپنے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے مذہب پر چلتا ہوں۔ ہماری شان نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک کریں، یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر اور سارے انسانوں پر، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ اے میرے قید خانے کے ساتھیوں، کیا جدا جدا آقا اچھے ہیں یا ایک اللہ جو سب سے زبردست ہے وہ اچھا ہے؟ جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو وہ نام ہی نام ہے جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں، اللہ نے اس کی کوئی سند نہیں دی۔ سن لو کہ اللہ کے سوا کسی کی حکومت نہیں ہے، اس کا حکم ہے کہ اللہ کے سوا کسی دوسرے کی عبادت مت کرو، یہی سیدھا اور مضبوط دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اے میرے قید خانے کے رفیقو، تم میں ایک تو اپنے آقا کو شراب پلایا کرے گا اور جو دوسرا ہے وہ سولی پانے والا ہوگا، اور اس کے سر کو پرندے کھا جائیں گے۔ جو تم پوچھتے تھے وہ اسی طرح فیصلہ ہو چکا ہے۔ اور دونوں شخصوں میں سے جس کی نسبت خیال تھا کہ وہ نجات پا جائے گا، اس سے کہا کہ اپنے آقا سے میرا ذکر کر دینا۔ پھر شیطان نے ان کا اپنے آقا سے ذکر کرنا بھلا دیا تو یوسف اور چند سال جیل میں رہے۔ اور بادشاہ نے کہا، میں نے خواب میں دیکھا کہ 7 موٹی گایوں کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 خشارے ہیں اور 7 خشک۔ اے دربار والوں، اگر تم خوابوں کی تعبیر دے سکتے ہو تو میرے خواب کی تعبیر بتاؤ۔ تو انہوں نے کہا، یہ تو پریشان سی خیالات ہیں اور ہمیں خوابوں کی تعبیر کا علم بھی نہیں ہے۔
اور وہ بول اٹھا جو دونوں قیدیوں میں سے رہائی پا گیا تھا اور مدت کے بعد اس کو یاد آ گیا، میں آپ کو اس کی تعبیر لا بتاتا ہوں، مجھے جیل خانے میں جانے کی اجازت دیجیے۔